دیکھیں، مصیبت اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے۔ اگر کسی مسلمان آدمی کو مصیبت میں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے نا، تو یہ چیز اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ ہمیں نہیں پسند ہے لیکن اللہ کو بہت پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ، جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے، اس کو پریشانی میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ہر قسم کی مصیبت سے، پریشانی سے بچا، کیونکہ ایمان اپنا اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ہم اس کو برداشت کر سکیں۔ یہ تعلیم بھی دی گئی ہے۔ جن کا ایمان بہت مضبوط ہے ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن جن کا ایمان مضبوط نہیں ہے ان کو بہرحال کہیں اس حوالے سے ان کا ایمان اور نہ کمزور ہو جائے، کہیں وہ اور خطرے میں نہ پڑ جائیں، اس لیے ان کو اللہ سے اس طرح کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے مصیبت سے بچا لے، مجھے پریشانی سے بچا لے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ اگر میں کسی کو مصیبت میں ڈال دیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس سے ناراض ہوں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ تو بندہ اگر یہ عقیدہ رکھ لے، خاص طور سے مسلمان، کہ چلو یہ جو مصیبت آئی ہے اللہ مجھ سے محبت کر رہا ہے، تو پھر وہ تکلیف کو بھول جائے گا نا۔ جو بھی پریشانی ہے وہ پریشانی کی طرف دھیان نہیں دے گا، وہ یہ سوچے گا کہ اللہ کے نزدیک میں محبوب بننا ہوں۔ اسی طریقے سے وہ روایت بہت مشہور ہے جس کے حوالے سے آتا ہے کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ اگر یہ چیز بھی آدمی اپنے ذہن میں بٹھا لے تو بھی تکلیفوں کا سامنا کر سکتا ہے، مصیبتوں کا سامنا کر سکتا ہے، کیونکہ اگر اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ دنیا تو مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، دنیا تو مسلمانوں کے لیے پریشانیوں کا گھر ہے، تو پھر وہ پریشانی کو لے کر کے ٹینشن میں نہیں رہے گا۔ اسی طریقے سے دیکھیں، جب مصیبت اور پریشانی کا دور چل رہا ہو تو بندے کو تقویٰ کا لزوم کرنا چاہیے، یعنی تقویٰ کو لازم پکڑنا چاہیے۔ ایک روایت آتی ہے کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأۃ تبکی عند قبر فقال اتق اللہ واصبری، کہ ایک عورت کے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا جو ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فقال اتق اللہ واصبری، اے اللہ کی بندی اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ اگر اللہ سے ڈرے گی اور صبر کرے گی تو تیرے لیے مشکلیں آسان ہو جائیں گی، مصیبتوں سے نکلنا تیرے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اگر بندے کے اندر رہے گا تو پھر مصیبتیں اس کے سامنے، مصیبتیں اس پر غالب نہیں آ سکتی ہیں، بلکہ بندہ مصیبتوں پر غالب آ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بندہ یہ بھی عقیدہ رکھے کہ بھئی مسلمانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے تقدیر پر اگر بندہ ایمان رکھتا ہے تب بھی وہ مصیبتوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ یعنی مصیبتیں اگر اس کے اوپر آئیں گی تو بندہ یہ سوچے گا اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے اس لیے ایسا ہو رہا ہے، پھر جزا فضا نہیں کرے گا، ادھر ادھر بھاگے گا نہیں، پریشان نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا ایمان ہے تقدیر پر نا۔ اور اہل ایمان کا یہ شیوا ہے کہ وہ تقدیر پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ جو مسلمان تقدیر پر ایمان نہیں لاتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایسے موقع پر تقدیر کا سہارا لینا چاہیے۔ مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں تو ایسے موقع پر تقدیر کو ہتھیار بنانا چاہیے اور تقدیر کا سہارا لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے دیکھیں، مصیبتوں سے باہر نکلنے کے لیے، مصیبتوں کو ہلکا کرنے کے لیے آدمی یہ ذہن میں رکھے کہ اس کے ذریعے سے اللہ جنت کی طرف کا جو راستہ ہے آسان کر دیتا ہے، یعنی جنت کا حصول آسان بنا دیتا ہے۔ اللہ نے بیان کیا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ تم پر سلامتی ہے، تم پر سلامتی ہے کیونکہ تم نے صبر کیا ہے۔ کن چیزوں پر صبر کیا ہے؟ جو مصیبتیں تمہارے اوپر آئی ہیں نا، اس پر تم نے صبر کیا ہے تو تم پر سلامتی ہے۔ فنعم عقبی الدار، اور کیا ہی بہترین گھر ہے تمہارے لیے، یعنی جنت کے اندر محل بنا کر کے اللہ نے رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، جو مصیبتوں کو سہ لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، مصیبتیں آنے پر اپنے ایمان کو نہیں کھوتے ہیں، مصیبتیں آنے پر، پریشانیاں آنے پر اپنے عقیدے کو خراب نہیں کرتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ اپنے عقیدے کو خراب کر دیتے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ کہ آپ نے نہیں سنا ہے یا آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ انسان ایک بیمار ہے، اس کو بہت ساری پریشانیاں ہیں، کئی زمانے سے پریشانیاں ہیں، مصیبت میں مبتلا ہے، انسان یہاں دعا کرتا ہے، وہاں دعا کرتا ہے، نہیں فائدہ ہوتا ہے، مزار پہ جاتا ہے، وہاں نہیں فائدہ ہوتا ہے، کوئی آدمی غیر مسلم کا ایڈریس بتاتا ہے کہ وہاں چلے جاؤ وہاں صحیح ہوتا ہے، آدمی وہاں بھی چلے جاتا ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات میرے سامنے آئے ہیں کہ ایک مسلمان غیر مسلموں کے پاس جا کر کے دعا کراتا ہے کیونکہ کسی نے بتایا ہے معاذ اللہ کہ وہاں صحیح ہوتا ہے آدمی۔
تو ایمان بھی بیچتا ہے، عقیدہ بھی خراب کر لیتا ہے۔